لغوی اور اصطلاحی معنی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں کی تعریفیں ہم آج کریں گے۔ لغوی معنی اس کو کہتے ہیں جو کسی لغت میں کسی لفظ کی لغت یعنی ڈکشنری میں جو معنی ہو اسے ہم لغوی معنی کہتے ہیں۔ اب ہم ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ بآسانی اس کو جان سکیں گے۔ اصطلاحی معنی سے مراد وہ معنی ہیں، وہ کسی لفظ کی وہ معنی جو اس شعبہ کے ماہرین اس لفظ کے لیے وہ معنی تجویز جیسے کہ ہم ادب کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دیکھیں تو ادب ہمارے پاس احترام، لحاظ، شرم کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ پروفیسر انور جمال نے بھی ادبی اصطلاحات میں انہی معنوں میں برتا ہے۔ یہ ادب کے لغوی معنی ہیں۔ اب ہم اصطلاحی معنی میں ادب کی معنی دیکھیں تو اس میں بھی ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب جس میں حسن خیال اور حسن بیان ہو، یعنی اس میں بھی جس طرح کہ ہم کسی کو بطور مہمان مدعو کرتے ہیں تو اس سے اچھی باتیں کرتے ہیں۔ عربی میں کہا گیا ہے سلیقے سے اس کے سامنے کھانا چنتے ہیں اور اس کے سامنے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ میزبانی کے فرائض میں شامل ہیں تاکہ مہمان جائے تو اچھے تاثرات لے کر جائے۔ اسی طرح ادب میں بھی شگفتگی، خوبصورتی پائی جاتی ہے، ادب، عزت پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اکرام کی رائے کو دیکھتے ہوئے حسن خیال پر بات کریں۔ جیسے ہم مہمان سے ملتے وقت خوش بیانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم ادب میں بھی الفاظ بہت خوبصورت، خیال خوبصورت، اس کی ترتیب خوبصورت ہو، خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ادب کی تعریف ہے اپنے احساسات، جذبات، خیالات کو شگفتگی، خوبصورتی، دلکشی کے ساتھ پیش کرنے کا نام ادب ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو میں ایک مثال اور دینا چاہوں گا۔ جس طرح لوٹا، ہم کسی سیاسی پارٹی، کبھی اس آدمی کے لیے جو کبھی ایک سیاسی پارٹی میں جاتا ہے اور کبھی دوسری سیاسی پارٹی میں جاتا ہے تو ہم اس کو عموماً اس کو لوٹا کہتے ہیں۔ تو لوٹا اس کو ہم لغوی معنوں میں نہیں کہتے، یہ اصطلاحی معنوں میں ہم کہتے ہیں۔ مگر اصطلاحی معنی اور لغوی معنی میں کے درمیان فکری اشتراک یا معنوی اعتبار سے مشترک ہونا ضروری ہے۔ یا لغوی معنی اصطلاحی معنی میں جب ہم جان کر دیکھیں تو اس میں ہمیں لغوی معنی کی عکس نظر